ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے ایک چڑیا جو اڑ نہیں سکتا تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور شکاری اس کے پاس چلا گیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغی وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ذرا تھا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحت کروں گا جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گا، دوسری اس وقت جب میں سامنے والی دیوار پر جا بیٹھوں گا، اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گا جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحت کرے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا، تم مجھے پہلے نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو جانے دیا اور چڑیا سامنے دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ بولا، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اے بھلے انسان، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نیا پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے، اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہارے آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑا دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا اور بولا، اے بھلے انسان، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی تھی جسے تم بھول گئے۔ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں ایک چٹاک بھر وزن رکھنے والا چڑیا اپنے پیٹ میں ایک پاؤ بھر وزنی موتی رکھتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے میرے دوسرے نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میرے پہلے 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسرے پر کرو گی؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا اڑ کر چلا گیا اور ہوا میں پرواز کر گیا۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچ میں کھو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، کسی نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کی تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہوتے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں تو